السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں برسبین آسڑیلیا سے آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ اپنے پروگرام کا آغاز اس شعر سے کروں گا: کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ناظرین، آج ہم آسٹریلیا برسبین کے کنونشن سینٹر میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک چیریٹی شوکت خانم کراچی کے لیے پروگرام چل رہا ہے، جہاں پہ سنم ماروی صاحب تشریف لائی ہیں۔ یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے، اس کے پیچھے دن رات کی انتھک محنت، بھاگ دوڑ، سارا آرگنائز کرنا اور اس پروگرام کو اس طرح کامیابی کے ساتھ سارے انجام دینا کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ موجود ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا۔ آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں اس پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر ارشد حسین سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام خالد بھٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے موقع دیا اردو پوائنٹ کی وساطت سے، اردو پوائنٹ ٹیلی ویژن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ڈاکٹر ارشد صاحب، انسانیت کی خاطر مہینوں آپ نے محنت کی، ساری پاکستانی کمیونٹی آسٹریلیا میں اس چیز کو جانتی ہے۔ اتنا اچھا اور کامیاب پروگرام آرگنائز کرنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے، اور جو ہمارا مین مقصد ہے، جس طرح میں نے بہت دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹلس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ چندہ اکٹھا کریں، ہم اس کا جو نام ہے لوگوں تک پہنچائیں، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ارشد صاحب، دن رات آپ نے محنت کی، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے اپنے کلینکس کے سارے معاملات ہیں، اتنی محنت کر کے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ کیونکہ میں بار بار اپنے ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آج کا اتنا کامیاب پروگرام، اتنی زیادہ محنت اس کے پیچھے انوالو تھی کہ شاید میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، تو کیا آپ تھکتے نہیں اتنا کام کر کے؟ نہیں، ظاہر تھکتا ہوں، لیکن جو مسرت اور جو خوشی ملتی ہے وہ اس تھکاوٹ کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں میرے جو دوست ہیں اور جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ارشد محمود، شاہد محمد، بلال بشیر، اصغر نقوی، حارث، عمران یاسین، فیضان، ذیشان سلیم لوہانی، اور اگر میں کسی کا نام بولوں وقاص، بہت سارے، ایاز خان، اتنے سارے لوگوں نے مل کے میری دن رات محنت کی، اس کو پروموٹ کیا، اور اللہ نے ہمیں انعام دیا، اور بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں کہ ایک کامیاب شو ہوا۔ اور اس میں جس کو چیری آن دا ٹاپ کہتے ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ سنم ماروی کی خوبصورت آواز، اور جو ان کا پرسونا ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنی اچھی فنکارہ ہیں کہ میرا جیسا کہتے ہیں نا، دل باغ باغ ہو گیا، اور بہت میں خوش ہوں کہ ایک ایسی اچھی فنکارہ کو ہم نے شو کیس کیا ہے برسبین کی آڈینس کے لیے۔ ڈاکٹر ارشد صاحب، ایک کینسر کے ایک بہت مایہ ناز ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کے مستقبل قریب یا دور میں کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ آپ اپنی خدمات کینسر ہاسپٹل پشاور، کراچی یا لاہور کو پاکستان میں جا کے کچھ ٹائم کے لیے والنٹیئر کر کے دیں؟ جی، میری بہت بڑی خواہش ہے، میرے تو دل کرتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی کام کروں، اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ میں جب بھی پاکستان گیا، میں یقیناً جو میرا جو وقت ہے اور جو بھی میں پاکستان کے لیے کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے شوکت خانم ہاسپٹل ٹرسٹ کے لوگوں سے، اور جو میری فیلڈ ہے وہ اصل میں اسکن کینسر ہے، جو آسٹریلیا دنیا کے میرے خیال ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ اسکن کینسر بہت زیادہ ہے۔ اور اسکن کینسر اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر میری کوئی بھی کسی طرح سے بھی میں شوکت خانم ہاسپٹل کے کام آ سکوں، یا پاکستان کے کسی ادارے کے لیے بھی میں کام آ سکوں، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی۔ ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، پاکستانی کمیونٹی جس طرح سے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے یہاں پہ آئی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور جو لوگ، چونکہ ابھی ٹکٹس سولڈ آؤٹ ہو چکی تھیں، کافی لوگ رہ گئے تھے، تو آپ ان جرنل کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں آئے، اور اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے ان کی وجہ سے ہو پایا۔ اور جو لوگ نہیں آ سکے، میں ٹیلی ویژن کی وساطت سے ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا تو دل کرتا تھا کہ یہاں پہ ایک پاکستانی جو برسبین یا کوئنزلینڈ میں رہتا ہے وہ آ پائے، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے ایک لمٹ میں رہ کر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ شو سولڈ آؤٹ ہوا، اور ہمیں جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بڑھ کے ہوا، اور یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن انشاءاللہ
اگلے سال جب بھی ہم یہ فنکشن کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آج سے جو ڈبل ہے اماؤنٹ میں وہ لوگ آئیں, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سے بھی ایک بڑا وینیو لے کے تمام لوگوں کو بلائیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے یہاں پہ برسبین آسٹریلیا میں ایک بہت اچھا پروگرام ہوا. کافی زیادہ بڑی رقم اکٹھی ہوئی جو پاکستان میں غریب لوگوں کی فلاح کے لیے, بیماروں کے چہرے پہ مسکراہٹ ڈالنے کے لیے آئے گی. میں دوبارہ سے ایک دفعہ اردو پوائنٹ کی طرف سے بھی ڈاکٹر ارشد حسین, کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف لوگوں کی ہیلپ کی خاطر دن رات کام کیا, ان کی ٹیم نے کام کیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو. السلام علیکم ناظرین, جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شوکت خانم کراچی کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کا پروگرام چل رہا ہے. اس سے پہلے ہماری ڈاکٹر ارشد حسین جو کہ آرگنائزر تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. ابھی ہمارے پاس اصغر صاحب موجود ہیں, اصغر نقوی صاحب. ان کی بھی بے انتہا محنت ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم اصغر نقوی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام خالد صاحب, بہت شکریہ. میں اللہ کا کرم ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا اصغر نقوی صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جذبہ کب سے ہے, کب سے, کیا اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی اس طرح کے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کے پروگرامز کیے, یا یہ آپ کی پہلی ایفرٹ تھی جو اتنی کامیاب ہوئی؟ خالد بھائی, اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم ساروں کے اندر اس لیے آنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہم مزید آگے اپنے ڈونیشنز شوکت خانم کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے میں یہ بتاتا جاؤں کہ میں 5th کلاس میں تھا 1992 میں, تو میں نے پہلی فنڈ ریزنگ تب کی تھی, اور اس ٹائم شوکت خانم بننے والا تھا. ہم نے بنانے کے بعد پھر دوبارہ 2002 کے اندر دوبارہ فنڈ ریزنگ کی, اور الحمدللہ شوکت خانم کے اندر فری علاج ہوتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے. اچھا, تو آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے پروگرامز شوکت خانم کو کس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ کر رہے ہیں؟ خالد بھائی, آج آپ نے خود دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ برسبین نے بہت زبردست رسپانس دیا ہے. اس شوکت خانم کے پروگرام میں جس طرح ڈونیشنز ملی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگلے سال جب یہ فنکشن ہو تو اور زیادہ کمیونٹی آئے. اس جتنے بڑے ہال میں ہم نے کیا, اس سے ڈبل بڑے ہال کے اندر ہم کریں, اور شوکت خانم کو کنٹینیوسلی سپورٹ ملتی جائے برسبین سے. بہت شکریہ اردو پوائنٹ سے بات کرنے کے لیے اصغر صاحب. برسبین آسٹریلیا سے اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.